اگلے روز سب منتظر تھے کہ پرنسپل صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں، اور پھر اسمبلی ختم ہونے کے بعد وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا تجسس سب کو تھا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ پھر پرنسپل صاحب نے اعلان کیا کہ راحیل اور عامر کے والدین کو بلوایا جائے گا اور ان کو ساری حقیقت بتائی جائے گی کہ کس طرح ان دونوں نے دو بے گناہ لڑکوں پر تہمت لگائی اور ان کا مستقبل خراب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں دونوں کو اب کالج سے نکالا جا رہا ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ عمل نہ کرے۔ ابھی پرنسپل صاحب کی بات ختم ہوئی تھی کہ سجاد نے ہاتھ اٹھایا کہ سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو سجاد، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پرنسپل صاحب نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، آپ برائے مہربانی ان کی سزا واپس لے لیں اور ان کو ایک موقع اور دے دیں، ورنہ ان کی اس غلطی کے نتیجے میں ان کا سارا مستقبل خراب ہو جائے گا اور اس سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سجاد کی یہ بات سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ خود راحیل اور عامر کا یہ حال تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے ان کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے اور سجاد اور انور کو گلے لگا لیا اور معافی مانگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر پرنسپل صاحب بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ انور نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم سب دوست ہیں، اگر دوست ہی دوست کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دوستی کیسی؟ اور ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک دوست غلطی کرے تو دوسرا بھی اس سے بڑھ کر غلطی کرے۔ پرنسپل صاحب نے بھی انور کی بات سنی اور مسکرائے بغیر نہ رہ سکے اور کہا کہ بلا شبہ تم دونوں کی بہت اعلیٰ تربیت ہوئی ہے اور اس کا فائدہ آج پورے کالج کو پہنچے گا۔ اور انہوں نے دونوں دوستوں کو ایک مثالی کردار کے حامل ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا اور اسمبلی گراؤنڈ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اور اب یہ چاروں کالج لائف کے بہترین دوست بن چکے تھے۔ عامر نے اب اگلی آنے والی چھٹی کے دن کے لیے ایک پروگرام بنایا کہ وہ سمندر پر گھومنے کے لیے جائیں گے اور کھانے کی دعوت اس کی طرف سے ہوگی۔ یہ پیشکش اتفاق رائے سے منظور ہو گئی اور پھر اگلی چھٹی کا دن بھی آ ہی گیا۔ چاروں دوست ٹیکسی میں بیٹھ کر کلفٹن کی طرف روانہ ہو گئے، جو کراچی کی ایک مشہور ساحلی تفریح گاہ ہے جہاں تقریباً روزانہ ہی میلے کا سماں رہتا ہے۔ ان دوستوں نے اپنا ایک یادگار دن وہاں گزارا اور رات کو ایک قریبی ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے پہنچے۔ کراچی کی مشہور فش فرائی سے جی بھر کر لطف اندوز ہوئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اب واپس ہاسٹل جانے کی تیاری شروع کی اور ریسٹورنٹ کے باہر آ کر ساحلی پٹی والے روڈ پر کھڑے ہو گئے۔ آج چھٹی کے دن کی وجہ سے معمول سے بہت زیادہ رش تھا۔ باتوں میں پتہ ہی نہ چل سکا کہ دیر ہو رہی ہے اور ہاسٹل وقت پر پہنچنا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلتی تھی، بس پرائیویٹ گاڑیاں یا ٹیکسی وغیرہ ہی ادھر آ سکتی تھیں۔ تقریباً ہر ٹیکسی بھری ہوئی نظر آ رہی تھی، خالی ٹیکسی کا ملنا مشکل لگتا تھا اور وقت تیزی سے بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اب ان لوگوں کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی سی کار ان کے قریب آ کر رکی۔ کار میں دو آدمی سوار تھے، ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرا اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے پوچھا۔
جی وہ ہمیں گلشن والے کالج روڈ پر واقع ہاسٹل جانا ہے، راحیل نے جواب دیا۔ اچھا چلو چاروں پیچھے بیٹھ جاؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت ٹیکسی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ چاروں نے سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہ اب کیا کریں۔ پھر عامر کی آواز آئی، ٹھیک ہے جناب، لیکن ہم آپ کو اس کا کرایہ دیں گے۔ کرایہ؟ کیسا کرایہ؟ میں تو آپ کی ہیلپ کرنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اب چلیں، دیر ہو رہی ہے، جلدی بیٹھیں۔ وہ آدمی قدرے ناراضگی والے انداز میں بولا، اور پھر چاروں کار کی پچھلی والی سیٹ پر بحالت مجبوری بیٹھ گئے اور کار روانہ ہو گئی۔ گاڑی والا آدمی وقفے سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا شیشے میں سے باہر کی جانب دیکھتا رہا، اور ڈرائیور پراسرار خاموشی کے ساتھ گاڑی چلاتا رہا۔ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے راحیل نے پوچھا، سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری مدد کی، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ توقف کے بعد وہ آدمی بولا، میں تم لوگوں کو تمہاری جگہ پر پہنچا دوں گا۔ لیکن اس نے راحیل کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اسے بات کرنا ناگوار گزر رہا ہو۔ کار کی رفتار قدرے تیز تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان چاروں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کار کی سمت کہیں اور کی ہے اور وہ اغوا ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جان کر ان کے اعصاب جواب دے رہے تھے کہ وہ یہاں تفریح کرنے آئے تھے اور یہ کس جال میں پھنس گئے۔ بہرحال اب تو حالات کا مقابلہ کرنا ہی تھا، اور ایسے واقعات تو اب اس شہر کا معمول بن چکے تھے۔ اچانک عامر کی آواز آئی، بھائی ذرا گاڑی روکیے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آواز کرخت سی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، متلی سی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ ذرا گاڑی سائڈ پر روکیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، عامر نے کمزور سی آواز بناتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کم کھاؤ، مگر تمہارا تو ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا۔ اب آیا مزہ؟ لگتا ہے بدہضمی ہو گئی ہے۔ روکیے گا بھائی ذرا 5 منٹ کے لیے، راحیل نے جیسے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لقمہ دیا، اور ساتھ ہی انور اور سجاد کا ہاتھ دبا کر ہوشیار رہنے کا اشارہ دیا۔ انتہائی ناگواری سے آگے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی سائڈ پر روکو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ سیٹ کے نیچے چلا گیا، اور وہاں سے اس نے ایک ریوالور اٹھا لی۔ سر یہ کیا؟ آپ نے یہ ریوالور کیوں نکال لی؟ سجاد نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس آدمی نے سجاد کی طرف گھور کر دیکھا اور بولا، رات کا ٹائم ہے، ہمیں اپنی حفاظت کے لیے رکھنا ہی پڑتا ہے۔ راحیل نے عامر کو سہارا دیتے ہوئے ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اغواکار آدمی بھی اب عامر کے قریب آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ اتنے میں گاڑی کا دوسری طرف والا دروازہ بھی کھلا اور سجاد اور انور بھی تیزی سے باہر آ گئے۔ ان کے باہر آتے ہی وہ آدمی ان کی طرف دیکھ کر بولا، تم سب کیوں باہر آ گئے ہو؟ یہاں پر کیا مجمع لگانا ہے؟ چلو تم لوگ اندر بیٹھو۔ ابھی جبکہ اس کا منہ سجاد کی طرف تھا کہ اچانک دوسری طرف سے عامر نے ایک زوردار ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ پر مارا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، جو کہ بھاگتے ہوئے راحیل نے اٹھا لیا۔
اور فوری طور پر اس کا رخ اس آدمی کے سر کی طرف کر کے تان لیا۔ خبردار، فوراً سائٹ پر ہو کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی میں ہوا کہ اغوا کاروں کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ بے ضرر سے لڑکے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک زوردار آواز سے کہا، ڈرائیور تم بھی ہاتھ کھڑا کر کے نیچے آؤ اور اپنے ساتھی کے ساتھ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، ورنہ میں تم دونوں کو گولی مار دوں گا۔ اغوا کار نے دیکھ لیا تھا کہ راحیل نے ریوالور کا لاک کھول دیا، جس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہتھیار چلانے سے واقف ہیں۔ اغوا کار نے راحیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہم تو تمہاری مدد کر رہے تھے۔ اچھا، مدد اور بدتمیزی؟ واہ بھائی واہ، کیا ڈائیلاگ ہیں! یہ تمہاری مدد اور تمیز تھی کہ سارے راستے تم ہمارے ساتھ کس طرح بات کر رہے تھے، اور مدد یہ تھی کہ ہمارے راستے کی طرف جانے کے بجائے تم ہمیں اس سنسان والی شاہراہ پر لے آئے ہو، اور ہاتھ میں ہتھیار۔ کیا تھے تمہارے ارادے؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے، راحیل بولتا چلا گیا، جبکہ اغوا کار پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ ابھی ہمیں جانتے نہیں ہو۔ جانتے تو تم بھی ہمیں نہیں ہو، ورنہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرتے، عامر بولا۔ اسی دورانیے میں انور اور سجاد بھی اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے اغوا کاروں کے سامنے کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انور کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا، جبکہ سڑک کی سائٹ پر لگی جھاڑیوں کے پاس ایک ڈنڈا سجاد کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور وہ دونوں بھی اب ایکشن میں نظر آ رہے تھے کہ جیسے اگر یہ لوگ کوئی گڑبڑ کریں تو وہ بھی فوراً اٹیک کریں۔ انور، تم فوراً پولیس کو فون کرو، راحیل کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے باس، میں ابھی پولیس کے ابا کو فون کرتا ہوں۔ بالکل فکر نہ کرو، بس اب ایک اور تماشا دیکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی انور نے اپنے موبائل سے انسپیکٹر بابر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ انسپیکٹر بابر نے اپنے مخصوص نمبر پر کال دیکھی تو فوراً ہی اٹھا لی۔ ہیلو ہیلو، انسپیکٹر صاحب کی آواز آئی۔ سر السلام علیکم، میں ہوں انور۔ اوہ انور، واقعی تم؟ اور اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ انسپیکٹر بابر نے تھوڑے فکر انگیز لہجے میں کہا، کیونکہ اس وقت انور کا لہجہ نارمل نہیں تھا۔ اور پھر انور نے فون پر ساری رودات سنا دی۔ ساری بات سننے کے بعد انسپیکٹر بابر بولے، میں تو اس وقت نیشنل ہائی وے سے بہت دور ہوں، لیکن میں ابھی فوری طور پر ایمرجنسی کال کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں تمہارے پاس نفری پہنچ جائے گی۔ تم لوگ بس کسی طرح ان کو جانے نہ دینا، اور نہ ان میں سے کسی کو موبائل چھونے دینا۔ اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں تو بے شک ان کے ہاتھ کی طرف فائر کر دینا۔ میں ابھی پولیس پارٹی کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شاباش، کیری آن۔ یہ کہہ کر رابطہ منقطع ہو گیا۔ پھر انور نے گولی مارنے والی بات سب کے سامنے بتائی تو راحیل اور عامر کے منہ سے ایک ساتھ اوکے کی آواز آئی۔ کوئی لگ بھگ 15 سے 20 منٹ کے بعد پولیس کی 2 موبائل اور ایک کار سائرن بجاتی ہوئی دور سے آتی ہوئی نظر آئیں۔ سجاد نے ان کو ٹارچ کی روشنی کی مدد سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلا لیا، اور پھر چاروں طرف پولیس کے جوان موجود تھے۔ راحیل نے اغوا کار کی ریوالور پولیس آفیسر کو تھما دی، اور پولیس آفیسر نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر شاباشی دی، اور اس وقت کے ہیرو تو واقعی عامر اور راحیل ہی تھے۔ پولیس آفیسر انتہائی خوش نظر آ رہا تھا،
اور پھر اس نے فون کر کے انٹیلیجنس ایجنسی کے انسپیکٹر بابر کو اطلاع دی، اور انسپیکٹر بابر نے موقع پر موجود پولیس آفیسر کو کچھ ہدایات دی، جسے سن کر اس آفیسر نے اوکے سر، رائٹ سر زور سے کہا، اور پھر دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس کی موبائل میں ان دونوں اغوا کاروں کو ہتھکڑی پہنا کر ڈالا گیا اور ان کو پولیس پارٹی نامعلوم مقام پر لے گئی، کیونکہ ابھی ان کے ذریعے سے باقی مجرموں تک بھی پہنچنا تھا۔ جبکہ دوسری موبائل میں انسپیکٹر بابر کی ہدایت کے مطابق چاروں دوستوں کو عزت و احترام سے بٹھا کر ہاسٹل کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور پھر پولیس موبائل نے ان کو جب ہاسٹل پہنچایا تو ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ہاسٹل کا عملہ پہلے ہی کافی پریشان تھا، لیکن جب پولیس موبائل کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پرنسپل صاحب کو بلوایا گیا، اور جب پولیس کے ایک سب انسپیکٹر نے ساری تفصیل بتائی تو پرنسپل صاحب اور ہاسٹل کا عملہ ایک تحسین آمیز نگاہوں سے ان چاروں کا استقبال کر رہا تھا۔